السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم لوگ ایک بہت بڑا پورشن ختم کر چکے ہیں اس کورس کا، اور وہ پورشن تھا پیور میتھمیٹکس کا. اب ہم اس کے بعد ایک اسٹیٹسٹکس کا ایک پورشن ہے وہ بھی پڑھیں گے، لیکن پیور میتھمیٹکس میں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. ہم نے سب سے پہلے فنکشن سے سٹارٹ کیا تھا، اس سے پہلے ہم نے سیٹس پڑھے تھے، فنکشنز پڑھا، کوادریٹکس پڑھے، پھر ہم نے میٹریسیز بھی پڑھے. اس کے بعد ہم نے ایک ریویو کیا تھا ان سارے ٹاپکس کا جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے. اب ہم دوبارہ ایک ریویو کریں گے کیونکہ ابھی بھی ہم نے کافی سارے ٹاپکس پڑھے ہیں. ہم نے سیکوینسز اینڈ سیریز پڑھی ہے، ہم نے پرمیٹیشنز کمبینیشنز پڑھا، اس کے بعد بائنومیل تھیورم پڑھا، کوآرڈینیٹ جیومیٹری پڑھی جس میں ہم نے سرکلز اور اسٹریٹ لائنز کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے دو میجر ٹاپکس تھے، ایک ٹریگنومیٹری کا بیسک تھا اور پھر ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹی کا وچ از ریلیٹڈ ٹو دا ٹریگنومیٹری ٹاپک. تو کافی سارے یہ ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک اور ریویو کریں گے. یہ ہمارا سیکنڈ ریویو ہوگا کہ جو سیکنڈ پورشن میں چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، یعنی کہ جو ہم نے پہلے پورشن میں جن کا ریویو نہیں کیا ان کو ہم دوبارہ ریویو کریں گے. کہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میتھمیٹکس پڑھنے کا اور سیکھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ آپ کو میں ایک ٹاپک سمجھا دوں، اس کے ایک دو ایگزامپلس دے دوں، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا، لیکن جب تک آپ اس کے اور ایگزامپلس نہیں دیکھیں گے اور نہیں کریں گے آپ کو وہ پھر بھول جائے گا. اور اس کو بار بار ریویو کرتے رہنا، اسپیشلی جو اف اٹس اے نیو تھنگ دین یو نیڈ ٹو کیپ ریویوئنگ اٹ. تو ہم بیسکلی اب کچھ تھوڑا سے ٹائم لیں گے اس ریویو کو کرنے کے لیے، تاکہ جو ہمارا پورا پیور میتھمیٹکس کا پورشن ہے وہ ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں. اس کے بعد پھر ہم جو لاسٹ پورشن ہوگا اس کورس کا جو اسٹیٹسٹکس کا ہوگا اس کی طرف چلیں گے. تو اپنا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیکوینسز اینڈ سیریز پڑھا تھا کچھ عرصے پہلے، تو اس کو میں تھوڑا سا ریویو کر لوں کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے پڑھی تھیں. ہم نے دو سیکوینسز اور سیریز پہ فوکس کیا تھا، ارتھمیٹک سیکوینس اور جیومیٹرک سیکوینس. ارتھمیٹک سیکوینس وہ سیکوینس ہوتی ہے جس میں ہر ٹرم ایوری ٹرم از obtained فرام دا پریویس ٹرم بائی ایڈنگ اے کامن ڈفرینس. کامن ڈفرینس ڈی ہوتا ہے، وہ ہم پریویس ٹرم میں ایڈ کر کے ارتھمیٹک سیکوینس کی اگلی ٹرمز نکالتے ہیں. اس سیکوینس کے جاننے کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ضروری ہونی چاہیے، دا فرسٹ ٹرم اینڈ دا کامن ڈفرینس ڈی. اگر ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں پتہ ہیں تو ہم اس سیکوینس کی کسی بھی ٹرم کو پتہ کر سکتے ہیں. ہم نے جو فارمولا رکھا ہے اسکرین پہ، اے این از اکول ٹو اے پلس این مائنس ون ڈی. این ریپرزینٹس اینی ٹرم، اینی نمبر. سو اے این is any term in the sequence is equal to the first term plus n minus 1 times the common difference. تو آپ کو سیکوینس کا کوئی بھی ٹرم پتہ کر سکتے ہیں اس فارمولے سے. پھر ہم نے اس کا جو ارتھمیٹک سیریز تھی which was actually the sum of the first n terms. n کو اگین پھر کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. اب ہم صرف ایک ٹرم میں نہیں انٹرسٹڈ، we want to know all the sums of all the numbers including that term and the terms before that. اس کا فارمولا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی ایک فارمولیشن یہ تھی، اٹ از n اوور 2. ایس این سے ہم نے ڈینوٹ کیا تھا سم کو، n اوور 2 ٹائمز a پلس اے این، یعنی کہ n اوور 2 ٹائمز a the first terms plus the nth term. اور اگر آپ n ٹرم کا فارمولا اوپر لگانے تو اس کی ایک اور فارمولیشن ہمارے پاس آ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ایس این از n اوور 2 ٹائمز 2a پلس n مائنس 1 ٹائمز d. یہ فارمولیشن بھی ہے. ڈپینڈنگ آن کس قسم کا آپ کو کوشچن دیا جا رہا ہے، آپ ان میں سے کوئی سی بھی فارمولیشن استعمال کر کے n ٹرمز کا سیریز نکال سکتے ہیں سم. پھر ہم نے جو دوسری سیکوینس اور سیریز دیکھی تھی وہ تھی جیومیٹرک سیکوینس. جیومیٹرک سیکوینس از سملر ٹو ارتھمیٹک سیکوینس. دی ڈفرنس از کہ ان دی ارتھمیٹک سیکوینس وی آر ایڈنگ ٹرمز. ان دی جیومیٹرک سیکوینس ایوری ٹرم after the first term is obtained from the previous term by multiplying the previous term by the common ratio. اب ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں بجائے ایڈ کرنے کے. تو اس کا ہم نے nth ٹرم کا جو فارمولا نکالا تھا وہ تھا اے این از اکول ٹو اے ٹائمز آر ٹو دا پاور n مائنس 1. اے از دا فرسٹ ٹرم اینڈ آر از دا کامن ریشو. اگر ہمیں اس سیکوینس کی پہلی ٹرم پتہ لگ جائے اور کامن ریشو پتہ لگ جائے تو ہم اس سیکوینس کو پوری طرح جان سکتے ہیں، اس کی ہر ٹرم کو ہم نکال سکتے ہیں.
پھر اسی طرح ہم نے جیومیٹرک سیریز دیکھی تھی وچ از بیسکلی دا سم آف دا فرسٹ n ٹرمز آف اے جیومیٹرک سیکوینس. اس کا فارمولا ہم نے نکالا تھا Sn از اکول ٹو A ٹائمز 1 مائنس R ٹو دا پاور n ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس R. اگین فرسٹ ٹرم از A اینڈ کامن ریشو از R. تو اس سے ہم اس کی پہلی n ٹرمز کا سم نکال سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جیومیٹرک سیریز میں ایک اور کانسیپٹ دیکھا تھا, وہ تھا انفینٹ جیومیٹرک سیریز کا. یعنی کہ اگر ہم کوئی ایسی سیکوینس ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی ساری ٹرمز کا سم لینا چاہتے ہیں, انفینٹ سم لینا چاہتے ہیں اس کا, تو وہ دیکھنے میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ انفینٹ سم ہم کیسے لیں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ تھا ہمارے پاس. ہم نے جو جیومیٹرک سیریز کا فارمولا نکالا تھا اپ ٹو n ٹرمز, اس میں ہم نے نوٹ کیا کہ اگر دا کامن ریشو R if it is between -1 and 1, تو کیا ہوتا ہے, as n becomes bigger and bigger, وہ نمبر R to the power n becomes smaller and smaller. Ultimately, as n becomes almost infinity, R to the power n becomes 0. Okay? تو جو جیومیٹرک سیریز کا فارمولا تھا اس میں R to the power n کی ٹرم جو ہے وہ وینش ہو جائے گی اگر ہم n کو انفائنائٹلی بگ لیتے ہیں, اور ہمارے پاس پھر as sum to infinity آ گیا تھا A over 1 minus R. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ریمبر رکھنے کی یہ ہے کہ انفینٹ سیریز اسی وقت ایک آپ کو فائنائٹ سم دے گی اگر جو کامن ریشو ہے دیٹ از بٹوین -1 and 1, یعنی کہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو از لیس دین 1. اگر کامن ریشو کی ایبسولوٹ ویلیو 1 سے زیادہ ہے یا -1 سے کم ہے تو وہ اس سیریز کا ہم انفینٹ کوئی سم ایگزسٹ نہیں کرتا, اس سیریز کا سم بھی انفینٹ ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے اس کو پتہ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ذہن میں. اب اس کو ریویو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو میں نے سارے فارمولاز بتا دیے, آپ کو بتا دیا کہ کیا چیز کیا ہے. اب ہم اس کو سلولی ایگزامپلس کے ساتھ سمجھیں گے کہ تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے ان کو کیسے کرنا ہے. تو یہ پہلا ایگزامپل آپ دیکھیے, اس میں گیون ہے دا فرسٹ ٹرم آف این ارتھمیٹک پروگریشن از A and the common difference is D, where D is not equal to 0. Write down expressions in terms of A and D for the 5th and the 15th term. یہ تو ہمیں پہلی چیز کرنی ہے. پھر اس کے بعد اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کر کے ہم دیکھیں گے کہ the first term, the 5th term and the 15th term of the arithmetic progression are the first 3 terms of a geometric progression. Show that 3 times A is equal to 8 times D. یہ ایک ایکسپریشن ہم کو ایوالو کرنا ہوگا اگر یہ کنڈیشن میٹ کرتی ہے. اینڈ فائنڈ دا کامن ریشو آف دا جیومیٹرک پروگریشن. اگلی چیز ہمیں پتہ کرنی ہوگی کہ کامن ریشو ہے کیا. تو اس کو اب سالو کرتے ہیں ہم. اس میں بیسیکلی 3 پارٹس ہیں ہمارے کرنے کے. پہلے پارٹ میں تو ہم نے بڑا سمپلی بتانا ہے کہ ان ٹرمز آف اے اینڈ ڈی واٹ ول بی دا 5th اینڈ دا 15th ٹرم آف دی ارتھمیٹک پروگریشن. تو ہم کو پتہ ہے فارمولا, یہاں پہ ہم کو پتا ہے اے این از اکول ٹو اے پلس این مائنس 1 ٹائمس ڈی. وی نو دس فارمولا. ہماری 5th ٹرم کیا ہوگی, A5. A5 از اکول ٹو اے پلس 5 minus 1 is 4D. اور ہماری 15th ٹرم ہوگی A15 which is A plus 15 minus 1 is 14D. تو یہ تو ہمارے 2 ایکسپریشنز آ گئے جو ہمارے پہلے پارٹ کا آنسر ہے. انہوں نے کہا تھا رائٹ ڈاؤن ایکسپریشنز ان ٹرمز آف A and D for the 5th term and the 15th term for this arithmetic progression. اب انہوں نے بتایا کہ the first term, the 5th term and the 15th term of the arithmetic progression are the first 3 terms of a geometric progression. یعنی کہ اب ہماری ایک geometric progression ہے جس کی پہلی ٹرم A ہے, دوسری ٹرم A5 ہے اور تیسری ٹرم A15 ہے. ناٹ ان ٹرمز آف دی جیومیٹرک پروگریشن بٹ یہ ٹرمز جو ہیں یہ ارتھمیٹک پروگریشن کی ٹرمز ہیں. یعنی کہ ہماری جو جیومیٹرک پروگریشن ہے the first, 5th and the 15th term of an arithmetic progression are actually the first 3 terms of my geometric progression. So 5th term ہم نے بھی نکالی تھی A plus 4D اور 15th term نکالی تھی A plus 14D. یہ اب تینوں ٹرمز ہیں ہماری اس جیومیٹرک پروگریشن کی.
اچھا جیومیٹرک پروگریشن میں آپ کو ایک چیز پتا ہوگی کہ جیومیٹرک پروگریشن کا جو ریشو ہے, ہاؤ ڈو وی فائنڈ دا ریشو آف دا کامن ریشو ہوتا ہے نا جیومیٹرک پروگریشن میں, وہ کیسے نکالتے ہیں؟ اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر کسی بھی ٹرم کو اس سے پہلی ٹرم پہ ڈیوائڈ کر دیں تو دیٹ ول بی دا کامن ریشو. دا کامن ریشو ول بی دا سیم اف آئی ڈیوائڈ دس ٹرم بائی دس اور اف آئی ڈیوائڈ دس ٹرم بائی دس. سو اس میں ہماری ایک اکویژن آ جائے گی انوالونگ اے اینڈ ڈی. کیسے؟ سپوز آر جو ہے وہ کامن ریشو ہے, آر از اکول ٹو دا سیکنڈ ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی دا فرسٹ ٹرم, اے پلس 4d divided by a. But it is also equal to a plus 14d divided by a plus 4d. یہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ہم سے ایک ایکویژن مانگی ہوئی ہے. انہوں نے ہم سے کہا کہ show 3a is equal to 8d. So I need an equation relating a and d. تو اس لیے میں نے جو ریشو تھا اس کو دونوں ٹرمز میں لکھ لیا. اب کیا کریں گے؟ ہم اس کو کراس ملٹیپلائی کر دیں گے. کراس ملٹیپلائی کر دیں گے تو a پلس 4d یہاں پہ آ کے a پلس 4d ہول اسکوائر ہو جائے گا, اور یہ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا a انٹو a پلس 14d. تو یہ کیا بنے گا؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کا لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گا a پلس 4d ہول اسکوائر از اکول ٹو a ٹائمس a پلس 14d. اب اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں. لیفٹ سائڈ کے آپ کے بنے گا اے اسکوائر پلس 16d اسکوائر پلس 8ad. یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بن گیا. اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا a پلس b ہول اسکوائر کے فارمولا سے, اینڈ دیٹ از اکول ٹو دا رائٹ سائڈ وچ از a اسکوائر پلس 14ad. اب آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں سائڈ پہ اکوالٹی کے اے اسکوائر ہے, تو اے اسکوائر جب آپ سبٹریکٹ کریں گے اے اسکوائر کو اس طرف لائیں گے تو وہ تو کینسل ہو جائے گا. آپ 16d کو اس طرف رکھیں اور 8ad کو ادھر لے جائیں تاکہ وہ 14ad کے ساتھ مل جائے. تو آپ کا بن جائے گا 16d اسکوائر از اکول ٹو 14ad مائنس 8ad, یعنی کہ 16d اسکوائر is equal to 14 minus 8 is 6ad. اب آپ دونوں سائڈ کو اگر d سے ڈیوائڈ کر دیں, d کامن ڈفرنس ہے, تو آپ کے کیا بچ جائے گا؟ آپ کو بچ جائے گا 16d is equal to 6a. دونوں سائڈ کو اب اگر آپ 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا بچ جائے گا 8d is equal to 3a. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ ایک ریلیشن شپ پتا کر لی بٹوین A and D, and this was the relationship they wanted us to prove. 3A is equal to 8D. تو ہم نے پتا کر لیا کہ 3A is equal to 8D. تو یہ دوسرا پارٹ بھی ہمارا ہو گیا. تیسرے پارٹ میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ find the common ratio of the geometric progression. تو اب ہم نے یہ ریلیشن شپ پتا کر لی کہ A اور D میں ریلیشن شپ کیا ہے. That is 3A is equal to 8D. کامن ریشو اگر آپ دیکھیں تو کامن ریشو ان میں سے کسی بھی ایکسپریشن سے آپ یا اس ایکسپریشن سے نکال لیں یا اس میں نکال لیں, کامن ریشو نکل آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ دس از اے سمپلر ایکسپریشن, سو لیٹس یوز دیٹ ون. a پلس 4d اوور a از مائی کامن ریشو. سو کامن ریشو از اکول ٹو a پلس 4d اوور a. اب کیا کریں گے؟ اس میں پھر a اور d آ گیا, لیکن ابھی پیچھے ہم نکال چکے ہیں کہ 3a از اکول ٹو 8d. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ یو کین رائٹ دس ایز اے از اکول ٹو 8 اوور 3d, یا آپ یہ استعمال کر لیں یا آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں d از اکول ٹو 3 اوور 8a. یعنی کہ جو ریشو کی اکویژن ہے اس میں آپ یا a کو d سے سبسٹیٹیوٹ کر دیں یا d کو a سے سبسٹیٹیوٹ کر دیں, تو ساری آپ کا ایکسپریشن ایک ہی اس میں آ جائے گا. سو لیٹس یوز, کیونکہ d جو ہے وہ ایک ٹرم ہے تو لیٹس چینج دیٹ. d از 3 اوور 8a. So this is equal to a plus 4 times 3 over 8a divided by a, which is equal to a plus یہ جو 4 ہے
they'll cancel this a 2 times, so there'll be a 3a over 2 divided by a, which is equal to, اگر اوپر آپ LCM لیں common denominator 2 کا, تو آپ کا آ جائے گا 2a plus 3a divide by وہ 2 اس a کے ساتھ نیچے آ جائے گا 2a, which means 2a plus 3a is 5a divided by 2a. a کینسل ہو گیا پھر سے, اور آپ کے پاس آ گیا 5 over 2 یا 2.5. So 2.5 is the common ratio. اب اس پرابلم میں آپ نے دیکھا ہم نے کیا کیا ریویو کیا. ہم نے دیکھا کہ nth ٹرم ارتھمیٹک پروگریشن کی کیسے نکالتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جیومیٹرک پروگریشن کی ٹرمز ایک ٹرم دوسرے ٹرم سے کیسے نکالی جاتی ہے, اس کو یوز کر کے ہم نے ایک ریلیشن شپ پتہ کی اے اور ڈی کے بیچ میں, اور پھر ہم نے فائنلی کامن ریشو نکالا کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ ریشو کیسے نکالا جاتا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہم کو دیا ہوا ہے the first term of a geometric progression is 81 and the fourth term is 24. Find the common ratio of the progression and the sum to infinity of the progression. اب اس میں اگر آپ دوسرا پارٹ پڑھیں تو آپ کو آلریڈی پتہ لگ جائے گا کہ موسٹ لائکلی جو کامن ریشو ہے دیٹ شوڈ بی بٹوین -1 and 1, کیونکہ دے آر آسکنگ اس ٹو فائنڈ دا سم ٹو انفینٹی. سم ٹو انفینٹی یہ فائنائٹ سم اسی وقت آپ کو ملے گا جب کامن ریشو جو ہے وہ 1 سے کم ہو یا -1 اور 1 کے بیچ میں ہو. یہ پہلا پارٹ ہے. پھر دوسرا پارٹ ہے the second and the third terms of this geometric progression are the first and fourth terms respectively of an arithmetic progression. Find the sum of the first 10 terms of the arithmetic progression. یہ ہم بعد میں کریں گے, پہلے فرسٹ اس سے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے بتایا first term of a geometric progression is 81 and the fourth term is 24. تو آپ کو پتا ہے کہ first term is 81 and the fourth term is 24. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ اب جیومیٹرک پروگریشن ہے. جیومیٹرک پروگریشن میں nth ٹرم کا فارمولا کیا ہے؟ an is equal to a times r to the power n minus 1. So that means کہ a4 is equal to a times r to the power 3. Yeah, 4 minus 1 is 3. a ہم کو پتا ہے is 81. So a4 is equal to 81 r cube. یہ ہم کو a4 پتا ہے. اب یہ کون سی ہماری پہلی ٹرم اور فورتھ ٹرم. اب پہلی سے ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اب جیومیٹرک پروگریشن کی ہم ٹرمز لکھ لیتے ہیں. پہلی ٹرم a آ گئی, سیکنڈ ٹرمز a ٹائمز r آ گئی, تھرڈ ٹرمز a ٹائمز r اسکوئر آ گئی, فورتھ ٹرمز آ گئی a ٹائمز r کیوب. یہ چار ٹرمز ہیں. تو ہم نے اگر فورتھ ٹرم سے پہلی ٹرم کو ڈیوائڈ کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ فورتھ ٹرم کو ڈیوائڈ کیا پہلی ٹرم سے تو اے آر کیوب اوور اے آ جائے گا. آپ کے پاس فورتھ ٹرم بھی موجود ہے اور آپ کے پاس فرسٹ ٹرم بھی موجود ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آر کیوب از اے آر کیوب اوور اے. ہم نے فورتھ ٹرم کو فرسٹ ٹرم سے ڈیوائڈ کیا تو ظاہر ہے یہ بچ جائے گا. So that is why we can write it as r cube. اور یہ کس کے برابر ہے؟ فورتھ ٹرم ہماری ہے 24 اور فرسٹ ٹرم ہماری ہے 81. r cube is 24 over 81. یہ دونوں ایک دوسرے سے کینسل ہو جاتے ہیں. 3 times 8 is 24 and 3 times 27 is 81. تو یہ دونوں کینسل ہو کے ریڈیوس فارم میں آ گئے. سو آر کیوب از 8 over 27. تو اس کا مطلب ہوا آر از اکول ٹو 8 over 27 کا کیوب روٹ. کیوب روٹ 8 کا کیا ہے؟ 8 کا کیوب روٹ ہے 2. کیوں؟ کیونکہ 2 کا کیوب از 8, therefore cube root of 8 is 2 because 2 times 2 times 2 is 8. So this is 2. 27 کا کیوب روٹ کیا ہے؟ 3 because 3 کا کیوب ہے 27. 3 times 3 is 9.
9 times 3 is 27. So R is equal to 2 over 3. تو یہ تو ہمارا پہلا کام آ گیا. ہم نے کامن ریشو جو انہوں نے ہمیں نکالنے کو کہا تھا وہ ہم نے نکال لیا. That is 2 over 3. And obviously you can see کہ 2 over 3 is less than 1. So now we can find the infinite sum of the geometric series. اس کا infinite sum نکالتے ہیں. S infinity, remember the formula is A over 1 minus R. A آپ کو given ہے, first term 81. 81 over 1 minus R ابھی ہم نے نکالا ہے 2 over 3, which is equal to 81 divided by, نیچے آپ 3 common لے لیں گے, denominator 3 minus 2 is 1 over 3, which is 81 times 3, which is 243. یہ آپ کا انفینٹ سم آ گیا. یعنی کہ اگر ہم اس پروگریشن کو کی ساری ٹرمز, انفائنائٹ ٹرمز کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس نمبر آئے گا 243. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فارمولے میں گم ہو کے ہم وی ڈونٹ اپریشیٹ کہ اس میں فارمولے کے اندر ہمارے آیا کیا ہے. یہ آپ کو ایک بڑا امیزنگ چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو ایک نمبرز ہیں ان کو ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, انفینٹ نہ ختم ہونے والے نمبر ہیں, لیکن جب آپ ان کو ایڈ کر رہے ہیں تو آنسر 243 آ رہا ہے. تو اس کو ذرا اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دس از این امیزنگ فیکٹ. اور اگر آپ کبھی آپ کو اتفاق ہو, جیسے کہ ایک دفعہ میں نے جب یہ سیکوینس اینڈ سیریز پڑھانی شروع کی تھی تو میں نے سری نواسا رامانوجن کا ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے کہ وہ ایک انڈین میتھمیٹیشین تھے اور بہت جینیس تھے. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک نوٹ بکس ان کی بڑی مشہور ہیں, تو اس میں وہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی کوئی سیریز لکھ دیتے تھے, ناٹ نیسسریلی ارتھمیٹک اور جیومیٹرک, بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی, اور اس کے آگے ایکول ٹو کا سائن لگا کے اس کا آنسر لکھ دیتے تھے. اینڈ پیپل وڈ بی لوگ سر ٹکراتے رہتے تھے کہ یہ کیسے آنسر آیا, اینڈ دے وڈ ڈو اے لاٹ آف ریسرچ اینڈ فائنڈ آؤٹ دی آنسرز ور رائٹ. تو وہ بڑا انٹیوٹیولی اس قسم کا وہ میتھمیٹیشین تھا کہ اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس کا آنسر کیا آئے گا. تو اینی ویز دا پوائنٹ از بیک ٹو آر ایگزامپل کہ دا پوائنٹ از کہ آپ نے انفینٹ نمبرس کو ایڈ کیا اور آپ کے پاس ایک فائنائٹ نمبر آ گیا. یہ اس کا میجک ہے بیسکلی. تو کمنگ بیک ٹو دی ایگزامپل, آپ نے انفینٹ سیریز بھی نکال لی. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ ٹرم آف دس جیومیٹرک پروگریشن آر دا فرسٹ اینڈ دا فورتھ ٹرم آف این ارتھمیٹک پروگریشن. یعنی کہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرمز جیومیٹرک پروگریشن کی کیا ہوں گی؟ آپ نے کامن ریشو نکال لیا 2 over 3 ہے. میں اس کو اسی پیج پہ کرتا ہوں. آپ نے کامن ریشو نکال لیا 2 over 3. تو فرسٹ ٹرم آپ کی تھی کیا؟ 81. کامن ریشو از 2 over 3. فرسٹ ٹرم از 81. تو اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دا سیکنڈ اینڈ دا تھرڈ ٹرم آف دس جیومیٹرک پروگریشن آر دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرم پہلے کیا ہوں گی؟ سیکنڈ ٹرم کیا ہوگی؟ دیٹ ول بی 81 ٹائمز دا کامن ریشو, دیٹ از دا سیکنڈ ٹرم, اینڈ دا تھرڈ ٹرم ول بی 81 ٹائمز دا کامن ریشو اسکوئرڈ, اے آر اسکوئرڈ. اب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیز ٹو نمبرز are the first and the fourth terms of an arithmetic progression. First and four. This is A1 of an arithmetic progression. This is A4 of an arithmetic progression. First and fourth term. So, کیسے آپ نکلیں گے؟ First term کیا آگئی؟ 81 over 3 is 27 times 2 is 54. پہلی ٹرم آپ کی آگئی 54. دوسری ٹرم آپ کو نہیں پتا. تیسری ٹرم آپ کو نہیں پتا arithmetic progression کی. چوتھی ٹرم انہوں نے یہ بتائی ہوئی ہے, دس از 2 over 3 square which is 4 over 9. 81 over 9 is 9. 9 times 4 is 36. Again دیکھ لیں, 4 over 9, 81 over 9 will become 9. 9 times 4 is 36. اب اس میں obviously آپ کو اگر sum نکالنا ہے of the first n terms, sum نکالنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ You need the common difference. You need the first term and the common difference. First term تو ہمیں given ہے, یہ first term آگئی. common difference کیسے نکالیں گے؟ اس میں ہم common difference ایڈ کریں گے تو یہاں کی ٹرم بن جائے گی 54 plus d. We don't know what d is.
پھر اس میں اگر ایک دفعہ ہم اور ڈی ایڈ کریں گے تو یہ آ جائے گا 54 پلس 2d. ہر ٹرم کیسے ہم obtain کرتے ہیں؟ بائی ایڈنگ دا کامن ڈفرنس ٹو دا پریویس ٹرم. یہاں سے ہم 36 چوتھی ٹرم پہ کیسے پہنچیں گے؟ 54 پلس 2d میں ایک دفعہ d اور ایڈ کریں گے تو وہ 36 بن جائے گا. تو یعنی کہ 54 پلس 3d از اکول ٹو 36. اب آپ اس کو d کے لیے سالو کر لیں. 3d is equal to 36 minus 54, which is equal to, what is 36 minus 54? That is minus 18. So d is equal to minus 6. اس کو آپ نے 3 سے ڈیوائڈ کیا, d is equal to minus 6. جب آپ کے پاس d آ گیا, فرسٹ ٹرم آپ کے پاس ہے d ہے, اب آپ نکال سکتے ہیں sum of the first n terms. سم آف دا فرسٹ n ٹرمز کا فارمولا کیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں ارتھمیٹک سیریز کا. Sn is equal to n over 2 2a plus n minus 1 times the common difference d. ہمیں نکالنا ہے S10. There will be 10 over 2. 2a is 2 times 54. Because that's the first term, plus 10 is n minus 1 is 9, and d is minus 6. Minus 6. یہ آپ کا آ جائے گا 5. 54 times 2 is 108. Minus 9 times 6 is 54. 108 minus 54 is 54. 5 times 54, which is equal to 5 times 2 is 20, 5 times 4 is 20, 270. So جو پہلی 10 ٹرمز ہیں اس ارتھمیٹک سیریز کی, ان کا سم آئے گا 270. تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں. ہم نے جیومیٹرک پروگریشن کی ٹرمز کا فارمولا کو استعمال کیا ہے. ہم نے یہ پتا کیا ہے کہ ان کا جو کامن ریشو ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں پریویس ٹرمز کو استعمال کرتے ہوئے. پھر ہم نے ارتھمیٹک پروگریشن کے کامن ڈفرنس کی پراپرٹی دیکھی کہ اگلی ٹرم کیسے پتا کرتے ہیں. اور فائنلی ہم نے ارتھمیٹک سیریز کا فارمولا استعمال کر کے اس کا فرسٹ ٹرمز 10 ٹرمز کا فارمولا نکال لیا. اب ایک اور بڑا پریکٹیکل ایگزامپل ہے, اس پہ آ جاتے ہیں. اس میں اکثر بلکہ جب آپ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی پڑھیں گے اکنامکس میں, کسی اور سبجیکٹ میں, فائنینس میں, تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جیومیٹرک سیریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہاں پر اسی ٹائپ کا ایک سینیریو ہمیں دیا ہوا ہے. سینیریو ہے کہ ایچ ایئر اے کمپنی گیوز اے گرانٹ ٹو اے چیریٹی. دی اماؤنٹ گیون ایچ ایئر انکریزز بائی 5% of its value in the preceding year. The grant in 2001 was $5,000. Find number 1 the grant given in 2011, and number 2 the total amount of money given to the charity during the years 2001 to 2011. پہلے اس کو آپ لکھ لیں, اس سے پہلے کہ آپ سمجھیں کہ یار یہ کون سی سیریز ہے, میں اس کو کیسے کروں گا. فرسٹ تھنگ از رائٹ تھنگز ڈاؤن. فرسٹ ایئر میں ان 2001 دے گیو یو اے گرانٹ آف 5,000. تو آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں. جب بھی اس قسم کی ورڈ پرابلمز ہو, ان کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے اس کو آپ لکھ لیں, اس کے بعد دیکھیں کہ کوئی پیٹرن بن رہا ہے, کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے. تو 2001 میں جو گرانٹ تھی دیٹ واز $5,000. اب انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آفٹر ایچ ایئر the grant increases by 5% of its value in the preceding year. اچھا, تو 2002 میں انکریز کیا ہوگی؟ انکریز ہوگی 5% of this thing. 5% of 5,000 انکریز ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہ that is 0.05 times 5,000. یہ ابھی ہماری صرف انکریز آئی ہے, یعنی کہ پچھلے گرانٹ سے کتنی زیادہ گرانٹ دیں گے, دیٹ از 5,000 ٹائمز 0.05. اب 2002 میں گرانٹ کتنی ہوگی؟ 2002 میں گرانٹ یہ ہوگی کہ جو پچھلی گرانٹ ہے اس میں ہم نے اتنا ایڈ کر دیا ہے, پچھلی گرانٹ کا 5%. تو دیٹ ول بی
جو پچھلی گرانٹ ہے 2000 کی، اس میں ہم نے ایڈ کیا 0.05 ٹائمس 5000. اب ان کو آپ اگر اس میں سے 5000 کو فیکٹر آؤٹ کر لیں گے تو آپ کا جو گرانٹ بنے گی 2002 میں دیٹ ول بی 5000 ٹائمز 1 پلس 0.05. ادھر سے 1 آ جائے گا اور ادھر سے 0.05 آئے گا. 1 پلس 0.05 از 1.05. تو پہلے سال آپ نے اسٹارٹ کیا 5000 سے. 2002 میں آپ کی گرانٹ اتنی ہے ٹوٹل. اب 2003 میں دیکھ لیتے ہیں. 2003 میں اگین انہوں نے جو ہمیں پرنسپل دیا ہوا وہ یہ ہے کہ جو پچھلے سال کی گرانٹ ہے اس میں ہم 5% ایڈ کر دیتے ہیں. تو اگین ہم کریں گے اس کا 5% کیا ہوگا. پچھلے سال کی گرانٹ تو یہ تھی نا. اب پچھلے سال 2002 کی گرانٹ یہ تھی, اس میں 5% کیا ہوگا. اس کا 5% ہوگا 5000 ٹائمز 1.05 ٹائمز 0.05. یہ تو اس کی انکریز ہو جائے گی, یعنی کہ اس کا 5% یہ ہوگا, اس میں آپ 0.05 سے ملٹیپلائی کریں. دس از دی انکریز ان 2003 بیسڈ آن دی اماؤنٹ ان 2002. سو گرانٹ ان 2003 کیا ہو جائے گی. Grant in 2003 will be what? Grant in 2003 will be this amount plus the previous year's amount. That will be 5,000 1.05 plus ye amount, which is 5,000 1.05 times 0.05. اب اس کو اگر میں لکھ لوں کہ اس کو میں ایک اور پیج پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں دیکھنے میں آسانی ہو جائے. تو ہمارا یہ بن رہا ہے اب تک کہ 2001 میں گرانٹ تھی 5000. 2002 میں گرانٹ ہماری ہو گئی تھی 5000 ٹائمز 1.05. 2003 میں ہم نے اس کا 5% تھا, اس کا 5% تھا 5000 1.05 ٹائمز 0.05. اس میں ہم نے obviously this was the addition to this thing. تو جو ٹوٹل گرانٹ تھی وہ تھی this amount plus the addition which is 5000 1.05 پلس کیا ہم نے. تو اب 2003 میں دیکھ لیں کہ اگر آپ 5000 ٹائمز 1.05 کو فیکٹر آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کا بن جائے گا 5000 1.05 اور اندر کیا بچ جائے گا, یہاں سے بچ جائے گا 0.05 اور دوسری ایکسپریشن سے بچے گا 1 which is equal to 5000 1 plus 0.05 is 1.05. تو یہاں پہ بھی 1.05 یہاں پہ بھی 1.05 تو آپ کا بچ جائے گا 1.05 اسکوئر. اب آپ کو کچھ پیٹرن نظر آیا یہاں پر. 2001 میں $5,000 تھا, 2002 میں 5000 ٹائمز 1.05 ہے, 2003 میں 5000 ٹائمز 1.05 اسکوئر. اگر آپ چاہیں اسی پروسیس کے تھرو 2004 کا نکالیں گے تو وہ کیا ہوگا آپ کا 5000 ٹائمز 1.05 کیوب. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو گرانٹس بڑھ رہی ہیں ہر سال میں دے آر انکریزنگ تھرو اے جیومیٹرک پروگریشن. ایک جیومیٹرک پروگریشن سے یہ بڑھ رہی ہیں. اس میں آپ کی فرسٹ ٹرم کیا ہے, اے آپ کا آ گیا 5000 اور کامن ریشو آپ کا کیا آ گیا 1.05. ہر پریویس ٹرم سے دوسری ٹرم آپ کیسے obtain کر رہے ہیں, بائی ملٹیپلائنگ دا پریویس ٹرم بائی 1.05. ونس یو نو دس, ناؤ آپ کا جو بہت سارا پروسیس ہے وہ سمپلیفائی ہو جائے گا. اس میں مین کام کرنا تھا, اس میں کوئی گیس لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس میں بیسکلی ہم نے کیا یہ کہ جو ہم کو سینیریو دیا ہوا تھا اس کو ہم نے لیا اور اس میں ہم نے 2-3 سال کی نکال لی کہ کیا گرانٹ بنتی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک پیٹرن دیکھا. اب جب آپ نے وہ پیٹرن دیکھ لیا ہے تب آپ اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ دس از اے جیومیٹرک پروگریشن. اب آپ کے جو جیومیٹرک پروگریشن کے فارمولاز ہیں وہ سب آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس میں نکالنا کیا ہے, کوشچن میں دیکھیں. پہلے تو ہمیں نکالنا ہے گرانٹ ان 2011.
So there is, first is 2001, second is 2002, so 2011 आपको A11 की वैल्यू निकालनी है. तो that is the first part. आप geometric progression का फॉर्मूला लगाएंगे, an is equal to a times rn minus 1. A11 की वैल्यू आपको निकालनी है. A आपको पता है 5000 है, R आपको पता है 1.05 और n is 11. तो उसको जब आप इस फॉर्मूले में डालते हैं तो आपको नजर आता है 1.05 to the power 10 is approximately 1.629. उसको आप मल्टीप्लाई करें 5000 से, सो अप्रोक्सीमेटली बनता है $8,145. यानी कि इसी प्रोसेस से अगर ग्रांट बढ़ती रही तो 2011 में इतनी अमाउंट वो कंपनी चैरिटी में देगी. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे पूछा था वो ये था कि आप पता करें कि वो जो पूरे फ्रॉम 2001 टू 2011 जितने उन्होंने पैसे दिए हैं इस चैरिटी को, उनका सम क्या है. तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज का सम बन जाएगा. आपको निकालना है S11, 11 साल का सम निकालना है आपको. n आपको पता है इज 11, a 5000 है, r इज 1.05. उसको आपने Sn इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r के फॉर्मूले में उसको आपने पुट किया, और उनको जब आपने सारी चीजें सिंप्लीफाई की तो अप्रॉक्सीमेटली आपका बनता है $71,000. यानी कि आपने निकाल लिया कि 10 साल में, 11 साल में, इस 11 साल के अरसे में $71,000 चैरिटी दी है. तो इसमें आप देखें कि इस किस्म का जो एग्जाम्पल है, किस तरीके से आपने उसको देखा है और किस तरीके से उसको आपने उसको इस ज्योमेट्रिक सीरीज के तौर पे रिकग्नाइज किया और फिर उसके आंसर्स निकाले. एक्चुअली सिमिलर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, जब बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट देते हैं, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि मैंने $5,000 बैंक में जमा करा दिया. सिंपल इंटरेस्ट ये होगा कि हर साल सपोज बैंक कहता है कि जी मैं आपको 5% इस पे इंटरेस्ट दूंगा. हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे 5% इंटरेस्ट में ऐड होता है ऑन द ओरिजिनल $5,000. दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि आपने $5,000 जमा किए बैंक में, उसके बाद पहले साल के बाद ऑब्वियसली उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट मिला 5%. अब वो 5% जो इंटरेस्ट आपको मिला वो पिछले साल के उसमें ऐड हो जाएगा. अब जो दूसरे साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो $5,000 पे नहीं मिलेगा, वो $5,000 प्लस दैट इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट अमाउंट था उन पे मिलेगा. इसी तरह 30 अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि यू मेक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली लाइक दिस एग्जांपल है. यानी कि अगर आप इस एग्जांपल को इस तरह पढ़ें कि मैंने $5,000 जमा किए बैंक में 2001 में, हर साल वो मुझे 5% इंटरेस्ट देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एनुअली. तो मुझे बताइए कि मैं जो मुझे टोटल अमाउंट मेरे बैंक में होगा, अगर मैं 5,000 ऐड करता हूँ बैंक में और मुझे इंटरेस्ट मिलता रहे, तो कैसे मेरा अल्टीमेट मेरा जो बैलेंस होगा वो क्या होगा. उसमें बिल्कुल यही आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज लगेगी. आपका पहले $5,000 था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, 5,000 टाइम्स 1.05 हो गया आपका अमाउंट. फिर उस पर इंटरेस्ट लगा 2003 में, तो 5,000 टाइम्स 1.05 स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन. और उनको आपने ऐड कर लिया तो इतना आपका बेसिकली टोटल अमाउंट है. तो बिल्कुल इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, बैंकिंग में, फाइनेंस में, ज्योमेट्रिक सीरीज की. अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें है कि अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज 6 टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज 192 and the common ratio is 1.5. An arithmetic progression has 21 terms and common difference 1.5. Given that the sum of all the terms in the geometric progression is equal to the sum of all the terms in the arithmetic progression, find the first term and the last term of the arithmetic progression. तो एक और ये सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें उन्होंने बताया कि दो प्रोग्रेशंस हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए हैं, फर्स्ट टर्म दे दिए, कॉमन रेशियो दे दिया, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उन्होंने पूरी की पूरी आपको दे दिया. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उन्होंने आपको कॉमन डिफरेंस दिया है, पहली टर्म नहीं दी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स बता दिए हैं कि 21 टर्म्स हैं. उन्होंने फिर ये बता दिया कि दोनों का सम बराबर होगा. फिर उन्होंने कहा कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो बेसिकली आपको क्या करना है, ए की वैल्यू पता करनी है और डी की वैल्यू पता करनी है. ए और डी पता लग जाएंगे तो आपको आंसर्स आ जाएंगे. इसको अगर आप देख लीजिए
تو جیومیٹرک پروگریشن کی ویلیوز میں نے اوپر لکھ دی ہیں ایگزامپل میں, ارتھمیٹک پروگریشن کی ویلیوز لکھ دی ہیں. اس میں فرسٹ ٹرم از ان نون, باقی دو چیزیں آپ کو پتہ ہیں. اچھا, تو 6 ٹرمز ہیں جیومیٹرک پروگریشن کی, تو ان کا سم کیا ہوگا, وہ میں نے فارمولے میں جب پٹ کیا S6 کے جیومیٹرک پروگریشن کے, تو دے ہیو ٹولڈ اس کہ جی سم کیا ہوگا, دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی 3990. جیومیٹرک پروگریشن کی ہمارے پاس ساری ویلیوز ہیں. ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ the same sum is going to be the sum for the arithmetic progression. تو آپ نے arithmetic progression کا فارمولا لگا دیا, اس میں a is the missing number, اور آپ نے اس کو equal کر دیا 3990 کے. اب آپ نے سالو کیا a کے لیے, تو a کی ویلیو آ گئی 175. So first term of the arithmetic progression is 175. سمپل الجبرائک ایکسپریشن ہے, آپ a کی ویلیو نکال سکتے ہیں. اور 21st term وہ آپ an equal to a plus n minus 1 d کا فارمولا لگائیں گے, تو وہ آپ نے نکال دیا a is 175, d is 1.5 and n is 21. وہ اس فارمولے میں ڈالا تو 21st ٹرم ہوگی 205. یہ ایک اور ایگزامپل ہے جس میں آپ نے دونوں پروگریشنز کے سمز کو استعمال کیا. تو یہ ہم نے ابھی ریویو کیا سیکوینسز اینڈ سیریز کا. یہ اب آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جانا چاہیے کہ کیسے ان کو استعمال کرنا ہے. اب جو نیکسٹ ٹاپک اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وہ تھا پرمیوٹیشنز اینڈ کمبینیشنز. یہ اگر آپ کو یاد ہو, دیز آر 2 میتھڈز آف کاؤنٹنگ نمبرز. اور آف کورس جب میتھمیٹکس ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کاؤنٹنگ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, خاص طور پہ جو میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے ڈسکریٹ میتھ. اور آگے پڑھیں گے آپ جب اسٹیٹسٹکس ہم اس کے بعد پڑھیں گے اس ریویو کے بعد, تو اسٹیٹسٹکس کا ایک بہت میجر پورشن ہے پروبیبلٹی تھیوری, جو ہم نہیں پڑھیں گے, لیکن وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز آتی ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسز میں. اور پروبیبلٹی تھیوری میں کاؤنٹنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے, ان کے طریقے آنے چاہیے. تو اس میں پرمیوٹیشنز اور کمبینیشنز جو ہیں یہ وہ ہیں, ان کو آپ یو کین ناٹ ڈو وداؤٹ دم. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ ٹو لرن دیز ٹیکنیکس. تو اس کو ریویو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بھی ہم کچھ ایگزامپلس کریں گے. تو پہلی چیز یہ دیکھیں گے پرمیوٹیشن اور کمبینیشن ہے کیا. ڈفرنٹ ٹائپس آف پرمیوٹیشنز تھی. پرمیوٹیشنز کی جو ڈیفینیشن ہے, اینی ٹائم آئی ایم ارینجنگ تھنگس where order is important, then it is called a permutation. If I am arranging things or putting them together where order of things is not important, then it is called a combination. اس کا ایگزامپل میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ پہلے بھی دیا تھا, لیکن سپوز میں ایک فٹ بال ٹیم چوز کر رہا ہوں, اس میں مجھے 3 لوگ چوز کرنے ہیں اس ٹیم کے ٹو ریسیو اے میڈل. تو 3 لوگ ہیں, کوئی آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے, تو دیٹ ول بی اے کمبینیشن پرابلم. لیکن اگر میں کہوں کہ جی ایک فارورڈ ہوگا, ایک اس میں سے جو پہلا آدمی ہوگا جو آگے کھیلے گا وہ پہلے آئے گا, پھر جو مڈ فیلڈ کا بندہ ہے وہ اس کے بعد آئے گا, اور اس کے بعد جو ڈیفینس کا بندہ ہے وہ بعد میں آئے گا. یعنی کہ اس آرڈر میں اگر یہ ریسیو کرنے آئیں گے تو وہ ایک ارینجمنٹ بن جائے گی, اس میں آرڈر امپورٹنٹ ہے, اس کی پرمیوٹیشنز بنیں گی. تو کمبینیشن اور پرمیوٹیشن میں یہ فرق ہے. وین آرڈر از امپورٹنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ permutations, when order is not important we are talking about combinations. اب permutation سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب آرڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے تو ڈفرنٹ سینیریوز ہم نے دیکھے تھے, ہمارے سامنے آتے ہیں. ان ڈفرنٹ سینیریوز میں ہمارے ڈفرنٹ فارمولاز ہم ڈرائیو کیے تھے ہم نے. تو سب سے سمپل سینیریو یہ تھا کہ آپ کے پاس n ڈسٹنکٹ آبجیکٹس ہیں ایک رو میں, اور آپ نے ان کو ارینج کرنا ہے ان n سلاٹس میں. تو اس کی کیا پرمیوٹیشن تھی, اس کی پرمیوٹیشن تھی n فیکٹوریل. n فیکٹوریل اگر آپ کو یاد ہو, یہ ہم نے نوٹیشن ایجاد کی تھی, that simply meant n times n minus 1 times n minus 2 all the way down to 3 times 2 times 1. So that is arranging n distinct objects in n slots. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اچھا اگر ہمارے نمبر آف آبجیکٹس تو n ہی ہیں اور ڈسٹنکٹ ہیں, لیکن جو نمبر آف سلاٹس ہیں وہ کم ہو گئے, n کے بجائے وہ r ہو گئے. اس کا ہم نے فارمولا دیکھا تھا, اس کی نوٹیشن تھی NPR, اور اس کا فارمولا تھا the number of different arrangements is n factorial divided by n minus r factorial. اس کے ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھے تھے, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہی فارمولا ہوگا. اور یہ فارمولا از کنسسٹنٹ ود دی فارمولا above it. if r is equal to n, یعنی کہ پورے n سلاٹس ہیں, تو npn is n factorial over n minus n factorial,
which is n factorial over 0 factorial, اور ہم نے دیکھا تھا کہ 0 factorial we define it to be 1, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کی میتھمیٹیکل ریزننگ بھی ویلڈ ریزننگ ہے. سو وہ بھی پھر n factorial آ جائے گا. تو یہ فارمولا از کنسسٹنٹ ود دی فرسٹ فارمولا. اچھا اس کے بعد ہم نے ایک اور سینیریو دیکھا تھا. اس سینیریو میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ہیں تو n آبجیکٹس, لیکن اب وہ ڈسٹنکٹ نہیں ہے. ڈسٹنکٹ کا مطلب دے آر ناٹ آل ڈفرنٹ. اس میں سے جو کچھ آبجیکٹس ہیں, لیٹس سے p آف دیم دے آر ایگزیکٹلی دا سیم, q آف دیم آر ایگزیکٹلی دا سیم, اینڈ r آف دیم آر آلسو ایگزیکٹلی دا سیم. تو اس کی ڈفرنٹ ارینجمنٹس کیا ہوں گی؟ اس میں بیسیکلی ہم نے دیکھا تھا کہ جو n فیکٹوریل کا پہلا فارمولا تھا, اس میں سے ہمیں فیکٹر آؤٹ کرنا ہوگا وہ ساری پرمیوٹیشنز جو یہ الائک آبجیکٹس کی ہوں گی. یعنی کہ اگر میرے 2-3 الائک آبجیکٹس ہیں, ان کو میں ایک دوسرے سے بدل دوں تو فرق کوئی نہیں پڑے گا پرمیوٹیشن میں. ارینجمنٹ ڈزنٹ چینج بیکاز دے آر ایگزیکٹلی دا سیم. تو ایک چیز کو میں ادھر رکھوں یا ادھر رکھوں تو دیٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. تو اس میں ہم نے ان کو فیکٹر آؤٹ کرنا تھا, اس لیے اس کا فارمولا ہمارے پاس آیا تھا n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی p فیکٹوریل q فیکٹوریل اینڈ r فیکٹوریل. یہ ایک فارمولا ہم نے دیکھ لیا تھا. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم n آبجیکٹس ہیں ان کو ہم نے ارینج تو کرنا ہے ایک لائن میں, لیکن ہم نے ارینج اس طرح کرنا ہے کہ ان میں سے r آبجیکٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہیں, دے شوڈ ریمین ٹوگیدر. تو اس کا ہم نے طریقہ یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس r آبجیکٹس اگر ہم اس میں سے نکال لیں اور ان کو ہم ایک یونٹ بنا لیں, یعنی کہ ان کو ہم اسٹک ٹوگیدر کر دیں. ٹھیک ہے, تو n میں سے r ہم نے نکال لیے تھے آبجیکٹس, تو ہمارے پاس بچ گئے تھے n مائنس r آبجیکٹس. اب ان باقی جو r آبجیکٹس نکالے تھے ان کو ہم نے ایک ساتھ باندھ کے اسٹک ٹوگیدر کر کے ان کا ایک آبجیکٹ بنا لیا اور اس کو واپس اس میں شامل کر دیا. تو n مائنس r تھے, اس میں ایک آبجیکٹ اور شامل ہو گیا, n مائنس r پلس 1. تو یہ اب ہمارے پاس n مائنس r پلس 1 آبجیکٹس ہیں جن کو ہم نے پرمیوٹ کرنا ہے. تو اس کی n مائنس r پلس 1 فیکٹوریل پرمیوٹیشن ہوگی. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ اب جو ہم نے r آبجیکٹس کو الگ کیا تھا وہ بھی تو آپس میں پرمیوٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک آبجیکٹ ادھر آ سکتا ہے ایک ادھر جا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی طریقے سے اسٹک ہو. تو ان کی پرمیوٹیشنز جو ہیں وہ بھی ہم نے کنسیڈر کرنی ہے. تو وہ r فیکٹوریل پرمیوٹیشنز بن رہی تھی. تو ہم نے پھر اس کو فارمولا نکالا تھا r فیکٹوریل ٹائمز n مائنس r پلس 1 فیکٹوریل. یہ فارمولا نکلا تھا ہمارا اگر r آف them have to stick together. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی تھی کہ اگر ہم کچھ آبجیکٹس ہیں ان کو ایک سرکولر اس میں فارم میں ارینج کرنا چاہے. اچھا لائن میں تو آپ کو پتا ہے ایک سٹارٹنگ پوزیشن ہوتی ہے اور ایک اینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے. یہاں سے لائن سٹارٹ ہے, یہاں سے اینڈ ہو رہی ہے. سرکل میں ایسا کچھ نہیں ہے. سرکل تو آپ یہاں سٹارٹ ہو آپ گھومتے چلے جائیں گے, آپ کو نہیں پتا لگے گا کہ اینڈ کہاں کرنا ہے سٹارٹ کہاں کرنا ہے. تو اس میں کیا طریقہ ہم نے کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ ایک جگہ سرکل کی اسپاٹ ہمیں n لوگوں کو یا n آبجیکٹس کو سرکل میں فٹ کرنا ہے. تو ایک آبجیکٹ کو ہم نے فکس کر دیا ایک جگہ. اب وہ ہم نے ایک سٹارٹنگ پوزیشن بنا لی, وہ آبجیکٹ وہاں فکس ہو گیا. اب باقی ہمارے آبجیکٹ رہ گئے n مائنس 1. ان آبجیکٹس کو ہم نے کیونکہ ایک سٹارٹنگ پوزیشن فکس کر لی, ان آبجیکٹس کو ہم آپس میں پرمیوٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از n مائنس 1 فیکٹوریل پرمیوٹیشن. ایک طریقہ اس کو یہ تھا سمجھنے کا. دوسرا طریقہ اس کو یہ تھا سمجھنے کا کہ آپ کی اگر n آبجیکٹس ہیں ان کو آپ نے n فیکٹوریل پرمیوٹیشنز لے لی, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سے جو n پرمیوٹیشنز ہیں, جو n روٹیشنز آئیں گی, روٹیشنز آر دا سیم. سرکل میں تو روٹیشن ایک ہی چیز ہوتی ہے. جب روٹیشن ایک ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو n سے ان روٹیشنز کو فیکٹر آؤٹ کریں گے. تو n فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی n از اگین n مائنس 1 فیکٹوریل. یہ ہمارا فارمولا آ گیا تھا سرکل کا. اچھا اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کمبینیشن کا فارمولا کیا آیا تھا. کمبینیشن کا فارمولا ہمارے پاس اس طرح سے آیا تھا کہ آپ کے پاس اب n پی آر ہے, آپ کے n آبجیکٹس ہیں ان میں سے r آپ ارینج کر رہے ہیں تو n پی آر کا بنا. لیکن جو آپ ہر پرمیوٹیشن دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا کمبینیشن ایک ہی ہوگا. یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا اگر اے بی سی بن رہے ہیں پرمیوٹیشنز, 3 اب 4 میں سے 3 لیٹرز کو آپ پرمیوٹ کر رہے ہیں تو اے بی سی کے ہمیں 6 ارینجمنٹس مل رہی تھی. لیکن وہ 6 ارینجمنٹس all represent the same combination, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. 6 ارینجمنٹس نہیں, بٹ کمبینیشن تو ABC 3 لیٹرز ہی کا تھا. تو اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ جو پرمیوٹیشنز تھیں اس میں سے ہم فیکٹر آؤٹ کر رہے ہیں the number of different arrangements of each combination. تو وہ ہم نے
permutation کے فارمولے کو r فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کیا تھا, کیونکہ r آبجیکٹس ہیں ان کی آپس میں permutations r فیکٹوریل بن رہی تھی. تو اس کو جب ہم نے r فیکٹوریل سے ڈیوائڈ کیا تو ہمارا کمبینیشن کا فارمولا آ گیا NCR is equal to n فیکٹوریل over r فیکٹوریل ٹائمز n minus r whole فیکٹوریل. یہ سارے فارمولیز ہم نے ڈرائیو کیے تھے, ان کے ہم نے ایگزامپلس دیکھے تھے غور سے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتائی تھی کہ ایک تو دیکھیں اتنے سارے فارمولاز ہیں کہ پرمیوٹیشنز کمبینیشنز میں کبھی بھی آپ نے بلائنڈلی فارمولاز اپلائی نہیں کرنے. ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھے تھے, ایپلیکیشنز دیکھی تھیں, اور وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ فارمولا ضروری نہیں ویسے اپلائی ہو رہا ہو جیسے ہم نے ڈیرائیو کیا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا سینیریو کو سمجھ کے پھر جہاں کون سا فارمولا استعمال ہو رہا ہے اس کو استعمال کرنا ہے, اور باقی چیز کو اپنے کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے استعمال کرنا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو ڈو ناٹ اپلائی فارمولاز بلائنڈلی. انڈرسٹینڈ دا پرابلم, فگر آؤٹ کہ کہاں پرابلم کے کس حصے میں کوئی ان میں سے فارمولا لگ رہا ہے تو لگائیں, ورنہ باقی چیز کو اس میں کامن سینس بھی استعمال کی جاتی ہے. تو یہ ہم نے ایک بیسیکلی ریویو کر لیا ہے پورا جو پرمیوٹیشنز اور کمبینیشنز کا سیکشن تھا. ابھی ہم اس میں ایگزامپلس کریں گے. آبویسلی یہ ساری چیزیں تو ایک دم سے آپ کو کیسے سمجھ آئیں گی انلیس کہ آپ اس کے ایگزامپلس کریں. تو ہم اس میں ایگزامپلس کریں گے نیکسٹ ٹائم وین وی میٹ اگین. ان دا مین ٹائم آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ اس کو ریویو کریں, ریویو کرتے رہیے, ان کو سمجھیں, اور پھر جب ہم ایگزامپلس کریں گے تو آپ کو ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں.